جی میاں صاحب. جی جزاک اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماہ رمضان روزوں کا مہینہ، اور اس میں زکوٰۃ اور صدقات کی بڑی اہمیت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اس مہینے میں سب سے زیادہ سخی، سب سے زیادہ دینے والے، سب سے زیادہ لوگوں کا خیال کرنے والے. جبرائیل امین بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے مہینے میں سب سے زیادہ سخی پایا. زکوٰۃ میں دیکھیں، جن چیزوں کے اوپر لازم ہے، فرض ہے، ہمیں دینا ہے، ہر صورت اس سے مفر نہیں ہے. چونکہ زکوٰۃ سے انکار جو ہے یہ تو کفر کی طرف لے جاتا ہے، لیکن اگر زکوٰۃ دینے میں کنجوسی یا بخل کیا جائے تو پھر گناہ کی طرف لے جاتا ہے کہ ہم اس حکم کو نہیں مان رہے. تو لہذا زکوٰۃ جو ہے یہ سونے چاندی کے اوپر بھی ہے، چوپایوں کے اوپر بھی ہے، اور اسی طرح سے جو پھل اور غلہ جات ہیں ان کے اوپر بھی ہے، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں، اموال یا اسباب ایسے ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن اس میں ہم نے ایک دن پہلے بھی ڈسکس کیا تھا، تو آج میں یہ دیکھتا ہوں کہ پھل اور غلہ جو اس کے بارے میں کیا حکم ہے، کس طرح سے ہے. ایک بات ذہن میں رہے کہ غلے سے مراد وہی اشیاء ہیں جو خوراک میں استعمال ہوتی ہیں، اور ان کا ذخیرہ کیا جا سکتا ہے. جیسے آپ گندم ہے، اس کو آپ اپنے گھر میں بھی رکھتے ہیں، اور آلموسٹ ہر گھر میں آٹا گندم جو ہے اس کو ذخیرہ کیا جاتا ہے. 10 15 15 20 من رکھا جاتا ہے، جو سیزن کے لیے کہ اگلی فصل کے آنے تک آدمی کے پاس وہ رہے، یا جن کی زمینیں ہیں یا جو پیداوار کرتے ہیں وہ ان کے پاس ہوتا ہے. اسی طرح سے جو ہے باجرہ ہے، باقی اور جو غلہ جو استعمال کرتے ہیں ہم پھلوں میں، جس طرح سے بہت سارے پھل ہیں، کھجور ہے جیسے اس کو خشک کر کے بھی رکھا جاتا ہے، زیتون ہے، کشمش ہے، اور اسی طرح سے اور بہت سارے جن میں زکوٰۃ ہے. اچھا، اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے وہ تو یہی ہے کہ اے ایمان والو، اپنی پاک کمائی سے خرچ کرو، اور اس سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا. یعنی ایک تو یہ ہے کہ جو ظاہری اسباب، باقی ذرائع سے انسان کے پاس مال اسباب حاصل ہوا، کما لیا، ایک وہ، اور دوسرا جو زمین سے حاصل کی گئی جو فصلیں ہیں، پھل ہیں، یا اس کی پروڈیوس جو ہے، اس کے بارے میں کہ یہ بھی صدقے میں آئے گی. اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور اجناس کی کٹائی کے دن اس کا حق ادا کرو. سورہ انعام میں یہ کہہ دیا گیا کہ فصلیں جب کاٹی جائیں تو اس دن ان کا حق ادا کرنا چاہیے، اور وہ حق جو ہے وہ عشر ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی سلسلے میں جو فرمان ہے کہ لیس فیما دون خمسۃ اوسق صدقہ، کہ 5 وسق سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے. اور یہ جو ہے نا فصلیں جو پروڈیوس ہوتی ہے، دانے، گندم ہو، باجرہ ہو، جو ہو، جوار ہو، یا باقی اور جو فصلیں ہیں، چاول ہیں، جو بھی آپ کے پروڈیوس ہے، اس میں ایک مقدار کی 5 وسق سے کم میں جو اس میں نہیں ہے، البتہ 5 وسق اور اس سے اوپر جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ ہے. اور اسی طرح سے آپ کا ایک فرمان ہے کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کس طرح سے جو ہے یہ زکوٰۃ اس کی دینی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ بارش، چشمے، اور نیچے سے جو زمین سے پانی حاصل کرنے والی اجناس، یعنی جو آپ کی فصلیں ہیں اور جو پھل وغیرہ ہیں، اس میں 10واں حصہ ہے. یعنی اس کو اسی لیے عشر کہا جاتا ہے کہ 10واں حصہ ہے. اور اگر انہیں ظاہر ہے پانی آپ کہیں کسی محنت کر کے اس کو خرید کر اس پر خرچہ کر کے اگر آپ لاتے ہیں یا پلاتے ہیں، تو پھر 20واں حصہ ہے اس کا. یعنی جو پانی اس طرح سے لایا جائے جس کے آرٹیفیشلی جیسے ہم کرتے ہیں اخراجات کر کے، جیسے ٹیوب ویل آپ نے لگا لیے، نہریں نکال لی، اس کا کو دے دیا، مالیہ بیانہ دیا، وہ پانی جس کی آپ قیمت ادا کرتے ہیں. تو اس میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ 10واں حصہ اور 20واں حصہ جو ہے نا، یہ آپ کی جو فصلیں ہیں، پروڈیوس ہے، اس کے اوپر یہ زکوٰۃ لازم قرار دے دی گئی ہے. اچھا، اب یہ اگر آپ دیکھیں جس طرح سونے چاندی کے اوپر تو ہے ہی، بالکل ہے جی. مالس جو آپ کے جانور ہیں، جس طرح کے بھی ہیں، بھیڑ ہے، بکری ہے، اونٹ ہے، گائے ہے، بھینس ہے، جو بھی ہے،
تو یہ سارے ان کے اوپر باقاعدہ بالکل ان کی تعداد کا تعین کر دیا گیا کہ کتنی تعداد ہو تو آپ کے اوپر زکوٰۃ کون سی جو ہے وہ واجب ہوتی ہے، یعنی فرض بن جاتی ہے، آپ کو دینے لازم ہے۔ لیکن کچھ ایسی چیزیں تھیں جن کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی جو ہے وہ بیان فرما دیا جن کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، مثلاً جس میں غلاموں کے بارے میں کہا کہ اس وقت لوگوں کے پاس غلام ہوتے تھے، گھوڑوں کے بارے میں کہہ دیا، خچروں اور گدھوں میں بھی زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں ہے، کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو ہے کہ لیسا علی العبد فی فرسہ و غلامہ صدقہ، کہ بندے پر اس کے گھوڑے اور غلام میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور اسی لیے کہ خچریں اور گدھے جو ہے ان کی زکوٰۃ لینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور یہ اسی قبیل میں چکے آتے ہیں، تو لہٰذا ان کو بھی علماء جو ہے وہ اسی جو ہے لائن میں ان کو رکھتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ جو مال نصاب سے کم ہو اس میں غیر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ بات ہے کہ جس نصاب سے کم مال میں زکوٰۃ تو نہیں ہے، لیکن رمضان میں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت جو ہے اس کو گمان بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخی پایا، اور جبرائیل امین نے اس بات کا اظہار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سخاوت ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی زکوٰۃ دی ہی نہیں۔ تو یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ نہیں دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی بھی نصاب پورا نہیں ہوا، وہ تھا ہی نہیں، نصاب رکھتے ہی نہیں تھے۔ تو جب نصاب ہی نہیں ہے تو زکوٰۃ کہاں؟ ہاں البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سخی تھے، جو ہوتا تھا وہ پیش کر دیتے تھے، اور یہ آج بھی یہ ہم سب کے لیے یہ لازم ہے کہ ہم جس قدر بھی ہو اپنی خوشی سے اللہ کی رضا کے لیے ماہ رمضان میں اگر نصاب کو پورا نہیں آتے تو ہم اپنی خوشی سے تھوڑا بہت دیں، تاکہ قرآن پاک کی اس آیت کا پرتو ہمارے اندر سے نظر آئے جس میں رب کریم کی منشا ہے کہ خوشحالی اور تنگی میں دوسروں پر خرچ کرو، یعنی خوشحالی جو نصاب سے اوپر آ گیا اور تنگی جو نصاب سے نیچے چلا گیا، تو یہ آیت اس طرف بھی چلی جاتی ہے کہ جی اگر زکوٰۃ کا جو ہے تاکہ لوگ وہ محروم نہ رہے، کوئی اگر کسی کی خواہش ہے، مثلا کوئی یہ حسرت کر سکتا ہے کہ کاش میرے پاس بھی ہوتا، میں زکوٰۃ دیتا، تو رب کریم نے جو ہے یہ انسان کے دل جو ہے نا اس کے لیے کہ کوئی یہ سوچ کے نہ کہے کہ میرے پاس ہوتا، یہ کہا کہ تنگی میں بھی اگر کوئی کرتا ہے تو رب کو یہ بڑا پسند ہے، اور نصاب کو نہیں پہنچتا تو اپنی خوشی سے اگر کو دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ 5 وسق سے کم میں صدقہ نہیں، چاندی میں 5 اوقیہ سے کم صدقہ نہیں، اور 5 عدد اونٹ سے کم میں صدقہ نہیں، یعنی یہ جانوروں میں اونٹ کا جو یہ طے ہو گیا کہ 4 اونٹ جو ہیں اگر ہوں تو وہ نہیں ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، یعنی 5 عدد اونٹ سے کم میں صدقہ نہیں۔ اسی طرح سونے چاندی کا جو ایک کیلکولیٹ کر کے رکھ دیا گیا ہے، جیسے 7.5 تولے اور 52 تولے سونا اور چاندی جو اس کی، یا ان کو مکس کر کے بھی کیا جاتا ہے، اگر فرض کیجیے کہ نہیں نصاب کو پہنچے تو مکس کر کے دونوں کو، اگر کرنسی ہے تو تینوں کو مکس کر کے، اگر مثلا کسی کے پاس کچھ کرنسی گھر میں پڑی ہوئی ہے، تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑا سا چاندی ہے، لیکن اگر تینوں کو آپ ملاتے ہیں تو نصاب بن جاتا ہے، اس کا نصاب بن جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں پھر ان تینوں کو خود ہی غور و فکر کر کے جمع کر کے دیکھ لینا چاہیے کہ اگر نصاب کو پہنچتے ہیں تو پھر ہم اس کو جمع کر کے زکوٰۃ جتنی بنے بہرحال ہمیں دینی چاہیے، تاکہ اس حکم اور فرمان کی جو تابعداری جو ہے ہمارے اندر سے ظاہر ہو اور ہم یہ سمجھیں۔ اچھا پھر ظاہر ہے جو ہے نا ایک اس کے اوپر تو تھوڑا سا ہے ہی ہے کہ عورتوں کے زیورات پر جو ہے وہ کچھ تو کہتے ہیں کہ زکوٰۃ نہیں ہے، وہ زیورات جو عورتیں استعمال کرتی ہیں گھروں میں زینت کے لیے جو رکھے ہوئے ہیں، البتہ جو بزنس کے لیے جو اگر زیادہ ہے وہ نصاب سے بڑھ کر ہے تو اس کے اوپر تو زکوٰۃ ہے، البتہ زینت کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ بوقت ضرور جو کام میں لائیں، لیکن نیت اگر یہ ہو کہ جی اس کو جمع کر کے رکھا جائے تو اس سے پھر جتنا مرضی سونا کم ہو اس کے اوپر پھر آپ کی نصاب اگر بنتا ہے تو پھر زکوٰۃ ہر صورت دینی پڑے گی۔ بہرحال جو جواہرات ہیں، جس طرح زمرد ہے، یاقوت ہے، موتی اور دیگر جواہرات جو ہیں وہ البتہ تجارت کی غرض سے اگر آپ ان کو لیتے ہیں تو پھر سامان تجارت پھر ان کے اوپر بھی زکوٰۃ آتی ہے، اگر تجارت کی غرض سے نہیں ہے تو پھر ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح گھریلو سامان ہے، مکان ہے، گاڑی ہے، گھوڑا ہے، ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔
इसलिए कि इनके ऊपर ज़कात का हुक्म भी नहीं दिया गया। हाँ, अलबत्ता तजारत के लिए अगर आप जो करेंगे, उसके ऊपर वो तजारत में चीज़ें आ जाएँगी। मकान बनाकर अगर आप कमर्शियली बेचते हैं, किराए के ऊपर अगर आप देते हैं, तो फिर उसके ऊपर आपको जो है वो हुक्म अदरवाइज़ है। तो लिहाज़ा ऐसे ये भी देखना है कि सोना-चांदी है इसको जो किस तरह से आपको जो कैलकुलेट किया गया, तो ज़ाहिर है एक जो स्टैंडर्ड रखा गया था, वो आज भी उसी तरह से वो स्टैंडर्ड जो है वो मौजूद है कि 20 दिनार जो है वो रखे गए थे और इसी तरह से जो चांदी जो है ना उसका 200 दिरहम रखा गया था। तो 200 दिरहम जो है ना वो 20 दिनार के बराबर वो रखा गया। तो लिहाज़ा दिनार का मतलब जो है ना वो अशरफी उसको उस वक़्त कहते थे और ये सोने का मुतबादिल है और जो दिरहम है ये चांदी का मुतबादिल जो है ये था। और यही वजह है कि जो गनाइम जो थे उसका 5वां हिस्सा जो है ना वो सरकार के लिए यानी हुकूमत या बैतुल माल में आता था और उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या इमाम में वक़्त जो है, वो उसका इख्तियार जो है ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रख दिया था। और उसमें से भी अगर आप देखें तो 5वां हिस्सा जो उस कुल का जितना भी होता था उसका 5वां हिस्सा जो है, वो इस तरफ आ जाता था। अब अगर बाकी जो आप आ जाए सोना हो, चांदी हो, बाकी जितने जो चीज़ें हैं, तो उसके ऊपर अगर आप देखें तो ये इसका जो है ना हर एक का हाफ़-हाफ़ होता जाता है। कि ज़ाहिर है खुम्स जो है ना ये कुरान पाक में जो ज़कात की शरह का तयन जो है ना इस खुम्स वाली आयत से है। और लेकिन इस आयत से एक नुक्ता ये भी है कि खुम्स में चूँकि जो हुकूमत ज़ाहिर है या जो उसके मुशारफ हैं जो गनवा दिए गए थे और फिर कुल खुम्स का एक बड़ा 5 मुकर्रर किया गया। मुशारफ जो हैं ज़ाहिर है सूरह तौबा अगर आप देखें तो उसमें हम पढ़ चुके हैं इससे पहले हमने ये डिस्कस भी किया है शायद अमीन साहब ने भी कि 8 उसके मुशारफ हैं। तो अगर 8 मुशारफ हों और अगर जिस तरह गनाइम का हिस्सा 5वां खुम्स रख दिया गया, तो अगर 1/5 अगर ये है और 1/8 अगर वो हो, तो इसका मतलब है कि ये दोनों को अगर आप देखें तो ये 1/40 जो है ना ये बन जाता है। तो 1/40 जो है ना सोना-चांदी जो है इसके ऊपर जो ज़कात जो है ना इन मुसर्रफात के ऊपर जो है ना ये आ जाती है। इसी तरह से जब ज़मीन के प्रोड्यूस की बात की तो 1/10 है और 1/20 है। तो अगर आप उस तरह देखें तो 1/5 का डबल 1/10 है, 1/10 का 20 है, 1/20 का 40 है। तो 1/5, 1/10, 1/20 और 1/40 जो जो इसकी ये बन जाती है और ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं फिर इनके लिए फिर ये पैमाना जो है ये मुकर्रर कर दिया गया और ये कुरान पाक से भी ज़ाहिर है 1/5 खुम्स की आयत मौजूद है हमारे पास और दूसरी तरफ सूरह तौबा की आयत है और जो है ये ज़िक्र आ गया। अब फिर इसकी जो है ना आगे कर दिया गया कि जी कितनी-कितनी तादाद होगी वो भी बयान कर दी गई है। अब ज़रा अगर हम देखते हैं कि सामान्य तजारत है अगर हम कहते हैं कि जी किस तरह से उसको किया जाए? उस मुख्तलिफ हैं, उलमा मुख्तलिफ कहते हैं लेकिन ये 2 तरह का होता है। तजारत जो ताजिर हैं, जो बिज़नेस करते हैं कि एक तो ये हुआ कि रोज़ाना जो फ़रोख्त आप करते हैं या उसको ज़ख़ीरा बनाकर रख दिया गया है, 2 ही चीज़ें हैं या आप चीज़ ली, बेच दी, रोज़ाना की बुनियाद पर हम बेचते हैं। या ये है कि हम ज़ख़ीरा करते हैं, लेते हैं जैसे स्टोर्स हैं, दुकानें हैं जिस तरह आढ़ती होते हैं और जो थोक के जिस आप जिनको कहते हैं, तो वो सामान कुछ रखते भी हैं, कुछ रूटीन में डेली बेचते हैं। लेकिन अगर पहली सूरत है कि रोज़ाना में बेचते हैं, तो साल गुज़रने पर उसकी नग जो कीमत बना ली जाए, अगर निसाब पूरा हो जाए, तो 2.5% ज़ाहिर है उसके हिसाब से ज़कात अदा करनी पड़ेगी। लेकिन अगर निसाब पूरा नहीं होता, तो उसके अलावा नकद अगर आपके पास वैसे कैश है, तो उसको भी शामिल करके आप देखें। अगर वो बनती है, तो फिर उसको देना पड़ेगा। लेकिन अगर सामान्य तजारत ज़ख़ीरा बनाकर रख दिया गया, तो जिस दिन फ़रोख्त होगा, उस दिन 1 साल की ज़कात अदा कर दी जाएगी। बिलाशुबा आपके पास वो वैसे तो कई साल पड़ा रहे, बाज़ सूरतों में सामान ज़ख़ीरा रहे, ताकि उसकी कीमत बाज़ औक़ात तो लोग इसलिए भी रखते हैं कि इसकी कीमत बढ़ जाए, वो एक अलग इश्यू है। लेकिन अगर सामान जब भी आप अगर कोई चीज़ें आप ज़ख़ीरा करते हैं 2 साल, 3 साल पड़ी रही हैं, 3 साल बाद बेची हैं, तो जब भी आप बेचेंगे उसकी फिर ज़कात उस 1 साल की जो ज़कात है वो आपको देनी पड़ेगी। लेकिन जो रूटीन में तजारत हम करते हैं, उसका साल में हिसाब करना पड़ेगा कि जी मैंने कितना किया है, बिज़नेस किया है, उस बिज़नेस में से जो है वो ज़कात देनी पड़ेगी। इसी तरह से अगर ज़ाहिर है कोई कर्ज़ लेता है, किसी से आपने कर्ज़ लेना हो, जब चाहे उसके मिलने की तवक्को हो, तो उस साल गुज़रने पर अपने पास मौजूद नकदी में शामिल करके ज़कात अदा करें।
یعنی جو آپ کسی سے اگر لینا ہے، اور قرض والی رقم کے علاوہ اگر نقدی نہیں ہے تو مالک قرض سے نصاب اگر پورا ہے تو بھی زکات دے، کہ اگر قرض والی رقم جو ہے اس سے بھی اگر جو پورا نصاب ہوتا ہے تو وہ اس کو دینی پڑے گی۔ لیکن اگر قرض کسی تنگ دست سے لینا ہے آپ نے، جس سے مرضی کے مطابق وصولی کی امید نہیں ہے، تو جب وصولی ہوگی 1 سال کی زکات ادا کر دی جائے، چاہے اس کو 2 سال بعد دے 3 سال بعد دے، لیکن آپ نے جب بھی ملے تو 1 سال کی زکات جو ہے وہ اس سے بہرحال بنے گی، بلا شبہ آپ نے وہ قرض دیا ہوا تھا کسی کو، لیکن جب آپ کے ہاتھ آئے گا تو آپ کو پھر اس کا دینا پڑے گا۔ اسی طرح سے جو غنائم میں جیسے میں نے کہا کہ جی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک میں بھی کہہ دیا گیا، تو اسی طرح جو ایک اور حکم یہ ہے کہ زمین یا کہیں سے ایسے جگہوں، بعض اوقات کچھ جگہوں سے لوگ خزانے جو دفن کر دیے گئے تھے، اگر کہیں سے کوئی اچانک کسی کو مل جاتا ہے تو اس کا اسی حکم میں وہ آتا ہے کہ اس کا 5واں حصہ فقراء، مساکین، خیرات، مہمات پر خرچ کیا جائے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، وہ فرمان یہ تھا کہ جی جتنی بھی اس طرح کی جو مہمات جو چیزیں اگر مل جائیں، آپ کو جو خزانہ ملے گا اس میں سے جو خمس ہے یعنی 5واں حصہ جو ہے وہ تو میرا خیال ہے آج اتنا ہی کافی ہے۔ تو شکیل صاحب سے ہم سنتے ہیں، حدیث سنتے ہیں، تو نیکسٹ ہم پھر دیکھتے ہیں، چونکہ اب ہم جو زکوٰۃ ہے اس کو پورا ہم کریں گے۔ ایک میرے ذہن میں ہے کہ جس طرح سے آج ہم نے یہ چیزیں ڈسکس کی ہیں، اس کے بعد ہم آگے دیکھیں گے کہ اب تقسیم جو ہے کہ جانوروں میں سال میں کتنے جانور ہوں، کس نسل کے ہوں، اور ہر ایک کے اوپر وہ کتنا کتنا آئے گا، اور اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے وہ ہم دیکھیں گے سارا۔ پھر جو پھل اور گلے جو ہیں ان کے بارے میں الگ الگ کر کے